نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ آیت 144 ہے، گزشتہ مضمون سے پیوستہ کہ قبلے کی بات چل رہی تھی۔ مسلمانوں کے لیے جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد وہاں اکثریت یہودیوں کی تھی اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو ان کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ 16 یا 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن آقا کی چاہت یہ تھی کہ قبلہ پھر سے بیت اللہ کو بنا دیا جائے، اور آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے کہ ابھی قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہو جائے۔ قد تحقیق نرا، اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہ کا، اے حبیب آپ کا بار بار چہرہ اٹھانا، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، پس ان قریب ہم پھیر دیں گے، قبلتن، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جو آپ کو پسند ہے، اور وہ بیت اللہ ہے۔ ایک نکتہ تو یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جو نسخ کا حکم آیا، کسی حکم کو جو سب سے پہلے منسوخ کیا گیا وہ قبلے کا تھا، کہ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی اور پھر وہ قبلہ منسوخ ہو گیا، پھر سے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، کعبے کی طرف، تو اس سے عین کعبہ مراد ہے یا وہ سمت مراد ہے؟ ایک تو وہ کعبہ جو بنا ہوا ہے، وہ کمرہ جس کے اوپر غلاف کعبہ چڑھا ہوا ہے، تو آیا خاص وہی عین الکعبہ مراد ہے یا اس سمت میں منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ جو وہاں مسجد میں موجود ہے، مسجد حرام میں، وہ تو عین کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ چاروں طرف اگر آپ موجود ہیں تو ہر طرف سے آپ کو عین الکعبہ، بالکل کعبے کی رخ آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن جو آدمی مسجد حرام سے باہر ہے تو اس کے لیے قبلہ مسجد الحرام ہے، اور جو آدمی اس سے بھی دور ہے اس کے لیے قبلہ پورا جو حرم ہے وہ ہے۔ تو بہرحال قریب والے بالکل کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور دور والے کعبے کی سمت میں جب نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر دیکھتے تھے تو شوق میں کہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ اللہ پھر سے قبلہ بیت اللہ کو بنا دے،
اور یا یوں نہیں فرمائے کہ آپ نظر اٹھاتے تھے، فرمایا تقلب وجہ کا، چہرہ اٹھاتے تھے۔ بھائی جب آدمی چہرہ اٹھاتا ہے تو نظر خود اٹھ جاتی ہے۔ نظر اٹھانا اس میں زیادہ اہتمام اور تاکید نہیں ہے، لیکن چہرہ بھی ساتھ اٹھانا زیادہ شدت کے اوپر ڈالے۔ ایک آدمی کسی کو دیکھتا ہے کنکیوں سے دیکھتا ہے، اور ایک پورا اس کی طرف چہرہ کر کے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہتمام اور شوق کو ثابت کرنے کے لیے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور بار بار اٹھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا ترضاہا، ان قریب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ترضاہا جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو راضی کر دے۔ یعنی اللہ کے رسول کا مقام دیکھیے کہ اللہ بھی اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے قبلے میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے، اسی لیے آقا وجہ کائنات ہے۔ اور آسمان کا ذکر کیوں کیا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اسی لیے کہ آسمان کی طرف جس چیز کی نسبت اور اضافت ہوتی ہے وہ بھی عزت والی بن جاتی ہے۔ بھائی بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے۔ رحمت کے فرشتے اور رحمت اور سکینہ کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ آسمان سے۔ وحی کہاں سے آتی تھی؟ آسمان سے۔ تو اسی لیے عظمت کو ثابت کرنے کے لیے آسمان کا ذکر کیا گیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد میزاب رحمت ہے، یعنی بیت اللہ میں جہاں حتیم ہے، وہ جو باہر ٹکڑا ہے، اس کے اوپر ایک پرنالہ ہے جس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہ کا، آپ کا بار بار پلٹنا چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، پس ان قریب ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلتن، اس قبلے کی طرف، ترضاہا جو آپ کو پسند ہے، فولی وجہک، پس پھیر دیجئے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ جو بیت اللہ ہے اس مسجد کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ علماء نے نکالا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ نماز میں قیام کی حالت میں سجدے والی جگہ کو دیکھنا افضل نہیں ہے، سامنے دیکھنا افضل ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ پھیر دیجئے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، اور مسجد حرام نیچے یا سامنے؟ اب ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو مسجد حرام سامنے۔ تو اس آیت سے استدلال کیا کہ قیام کی حالت میں نماز میں نظر سجدے کی جگہ پر نہ ہو بلکہ سامنے ہو۔ یہ کس نے کہا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ چاروں اماموں کا جو مسلک ہے ہر ایک کے پاس دلائل ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ چونکہ اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو سر کو تھوڑا سا جھکانا پڑے گا، اور سر کا پھر قیام نہیں ہوگا۔ قیام تو کہتے کھڑے ہونے کو، سیدھے کھڑے ہونے کو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی قیام میں سجدے والی جگہ کو دیکھو، تو سجدے والی جگہ کو دیکھنے کے لیے سر کو جھکانا پڑے گا، تو بدن کا جو سب سے افضل حصہ ہے سر، وہ جھک گیا، اس کا قیام پورا نہیں ہوا۔
اور بغیر سر جھکائیں اگر آپ نیچے دیکھنے کا کہیں گے اس میں مشقت ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ قیام میں افضل یہ ہے کہ آپ کی نگاہ آپ کے سجدے والی جگہ پر ہو، جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس میں خشوع اور خضوع زیادہ ہے، اس میں عاجزی زیادہ ہے۔ بھائی قیام میں ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں؟ عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے۔ آدمی جب کسی کے سامنے تعظیماً جھکتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہاتھ باندھنا عاجزی کا اظہار ہے تو سر کو تھوڑا سا جھکانا بھی عاجزی کا اظہار ہے، اور اس میں کنسنٹریشن زیادہ ہے۔ اگر آپ سامنے دیکھو گے آپ کو کوئی آدمی نظر آئے گا جو آپ کے سامنے صف میں کھڑا ہوا ہے، اس کی ٹوپی نظر آئے گی، اس کی قمیص نظر آئے گی، اس کی شرٹ نظر آئے گی، یا آگے امام ہے تو امام نظر آئے گا، یا آگے کھڑکی ہے تو روڈ نظر آئے گا، تو آپ کا فوکس نہیں رہے گا۔ لیکن جب آپ قیام میں اپنے سجدے والی جگہ کو دیکھو گے تو آپ کا فوکس بھی پورا ہوگا۔ ان دلائل کی بنا پر ان تین اماموں کے نزدیک قیام میں آپ نے نظر کو سجدے والی جگہ پر فوکس کرنا ہے۔ یہ نماز کے مسائل ہے جس کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر قیام کی حالت میں تو سجدے والی جگہ کو دیکھنا ہے، اور رکوع کی حالت میں اپنے قدموں کو دیکھنا ہے، اور پھر سجدے میں اپنی ناک کو دیکھنا ہے، ناک پر فوکس کرنا ہے یا زمین پر۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی گود کو دیکھنا ہے، جہاں آپ گھٹنوں کے پاس جو آپ اپنے ہاتھ رکھتے ہیں سارا فوکس آپ نے وہیں پر کرنا ہے۔ اور یہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ ہر ایک کے لیے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم رخ پھیرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بیت المقدس اور مغرب بیت اللہ، یہ دونوں اللہ کے ہیں۔ اللہ نے جہاں حکم دیا تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے اللہ کو پاؤ گے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم موجود ہو، فَوَلُّوا، پھیر دو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، شطرہ، مسجد حرام کی طرف۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی جہاں بھی تم ہو، سمندر میں ہو، خشکی میں ہو، زمین پر ہو، ہوا میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو یا جنگل میں ہو، استقبال قبلہ اور استقبال کعبہ وہ ضروری ہے۔ ہاں ایک آدمی سفر میں ہے اور سفر میں وہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سواری پر ہے، تو کچھ ائمہ نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہے اور سواری پر ہے اور نفل پڑھ رہا ہے تو پھر اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو، دوسری ڈائریکشن میں بھی نماز پڑھ لے قبول ہو جائے گی، وہ بعض ائمہ نے کہا۔ اسی طرح ایک آدمی حالت جنگ میں ہے، اب دشمن سامنے ہے، اگر وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا تو دشمن پیچھے سے حملہ کر دے گا۔ اگرچہ وہاں پر تو ایک طریقہ ہے کہ آدھی جماعت جا کر نماز پڑھے ایک رکعت امام کے ساتھ اور اس کے بعد واپس آ کر جنگ لڑے، اور جو جنگ لڑ رہے تھے یہ پھر جا کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے اور وہ پہلے والے جنگ کرے۔ یعنی نماز اتنی اہم چیز ہے کہ جنگ میں، قتال میں، لڑائی میں اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور بیت اللہ کا طواف جو کسی بھی وقت نہیں رکتا، قیامت تک کنٹینیو رہے گا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے طواف رک جاتا ہے۔ نماز اتنی اہم چیز ہے۔
لیکن ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں یہ ہر آدمی سوچ لے۔ کوئی 5 نہیں پڑھتا، کہتا ہے جی وہ فجر رہ جاتی ہے۔ کوئی 5 پڑھتا ہے تو جماعت سے نہیں پڑھتا، کوئی جماعت سے پڑھتا ہے تو مسائل سیکھ کر نہیں پڑھتا، کوئی مسائل سیکھ لیتا ہے تو خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھتا، کوئی خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے تو دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بغیر دکھلاوے کے پڑھ لیتا ہے تو اپنی نماز کو باہر جا کر ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی صحرا میں ہے اور اس کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ بھائی آج کل تو موبائل اور کمپاس سے اور کتب نما سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہاں تو نیٹ بھی کام نہیں کرتا، جو کتب نما ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں چلے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کا ایک علم ہے، سورج کے ڈوبنے کا اور طلوع ہونے کا ایک علم ہے، لوگ اس سے پتہ چلاتے تھے۔ لیکن آپ کو کسی طرح پتہ نہیں چل رہا، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، وہاں آپ نے اپنے اندازے سے، جس کو تحری کہتے ہیں، آپ نے سمجھا کہ یہاں کعبہ ہوگا، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ جی قبلہ تو وہ نہیں یہ تھا، تو وہاں بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن آج کل چونکہ ہر جگہ پر نیٹ کے ذریعے، کتب نما کے ذریعے، کمپاس کے ذریعے لوگ بتا دیتے ہیں، تو آج کل قبلے کی صحیح ڈائریکشن معلوم ہونا ضروری ہے، معلوم ہونا ضروری۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یہود اور نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم سچا ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ اب وہ کیسے جانتے تھے؟ بھائی ان کی جو کتابیں تھی تورات اور انجیل، اس میں یہ بات مینشن تھی کہ ایک آخری رسول آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سچا نبی ہوگا، اور اس پر جو کتاب نازل ہوگی وہ بھی سچی ہوگی، اور یہ امتیں اور اس کی شریعت منسوخ ہو جائے گی۔ تو اس کا صاف صاف مطلب یہ کہ وہ نبی سچا ہوگا، تو وہ جو قبلے کی تبدیلی کی بات کر رہا ہے وہ بات بھی سچی ہوگی۔ لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ، لیکن اللہ بغافل، غافل نہیں ہے، اما یعملون، اس سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو ساری باتیں معلوم ہیں کہ یہ جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے ان کا عمل نہ کرنا حسدن و کفرن و عنادن، حسد کی وجہ سے، حسدم من عند انفسہم، یہ حسد آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ کیا فرمایا؟ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ کیوں؟ اسی طرح بغض کے بارے میں کہا حالقہ، یہ نیکیوں کو ایسے مونڈتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کرتا ہے۔ حسد کی وجہ سے آپ دوسرے کی خوبیوں کو بھی اگنور کر دیتے ہو۔ پتہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اچھا کام کیا ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے حسد ہے، آپ اس میں بھی کیڑے نکالو گے۔ مڑا دے خلق و تزان خی، اور یہ پتہ نہیں کس لیے کر رہا ہے، اور اس کی اس صحیح بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس کی کوئی غلط بات سامنے لائیں گے کہ یہ آدمی تو یہ بھی کرتا ہے، اس کے حج سے کیا ہوتا ہے، اس کے تبلیغ میں جانے سے کیا ہوتا ہے، اس کا صدقہ اور خیرات کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ حسد کی وجہ سے لوگوں کی ساری خوبیاں چھپ جائے گی اور خامیاں نظر آ جائے گی۔ اسی لیے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام صفات جو تورات اور انجیل میں تھی اس کو بھی چھپایا کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حسد، بغض اور باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔